اکراس پاکستان ہوئے، اس میں زیادہ تر واقعات کے پی میں ہوئے اور ایک بڑا واقعہ ہمارے اسلام آباد کچہری میں ہوا ہے۔ انہی واقعات کی روشنی میں اور انٹیلیجنس رپورٹس کی روشنی میں دفعہ 144 اسلام آباد اور پنڈی میں نافذ کی گئی ہے۔ دہشت گردی کے واقعات، دہشت گرد اس طرح کے جگہیں ڈھونڈتے ہیں جہاں پر کسی بھی واقعے کے بعد خوف و ہراس پیدا ہو اور بڑی خبر بنے۔ کوئی سیاسی اجتماع ہو، ضلع کچہری ہو، اہم دفتر اور جگہیں ہوں، اور دہشت گرد جدید ترین وہ سہولتیں جو کہ سوشل میڈیا پر عام آدمی کی اور کاروبار کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہے، خصوصاً کمیونیکیشن کے لیے وہ ایپلیکیشنز یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا ایپس یوز کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا ایپس پہ وہ وی پی این یوز کرتے ہیں۔ وی پی این یوز کرنے سے اپنی شناخت، اپنی لوکیشن چھپاتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی اے اور منسٹری سے مل کے دہشت گرد اپنی کمیونیکیشن کے لیے جو سوشل میڈیا ایپس یوز کرتے ہیں، وی پی این لگا کر اس کے حل کے لیے کوئی طریقہ کار ڈھونڈا جائے گا۔ پی ٹی اے نے ایک ڈیٹیل پریس ریلیز وی پی این کو رجسٹر کروانے کے لیے دی ہے۔ ایسا نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کاروبار جو ہیں، جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ متاثر ہوں، مگر یہ ہر صورت ہمیں کرنا پڑے گا کہ دہشت گرد ان موبائل سوشل میڈیا ایپلیکیشنز کو وی پی این لگا کر اپنی لوکیشن اور اپنی شناخت چھپا کر استعمال کر کے دہشت گردی نہ کریں۔ دوسرا، دفعہ 144 کے ساتھ پشاور ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ سرکاری وسائل کو استعمال کر کے آپ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہاں اداروں نے اپنے نیچے کام کرنے والے پولیس اور دوسرے لوگوں کو انتباہ جاری کیا ہے۔ امید رکھتے ہیں کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جو بار بار اسلام آباد یا پنڈی آتے ہیں، وہ سرکاری وسائل اپنے سیاسی کاموں کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ خصوصاً جو پولیس ہے وہ اسٹرکٹلی کے پی کی پولیس کے پی میں استعمال ہوگی سیکورٹی کے لیے۔ اگر وہ اسلام آباد یا کسی اور صوبے میں آئیں گے تو اس کی ایک پراپر طریقہ کار کی اطلاع دی جائے گی۔ اس اطلاع کے بغیر اگر کسی قسم کی سرکاری مشینری یا پولیس استعمال کی گئی تو کارروائی بھی ہوگی، اور ان سرکاری ملازمین کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور کرمنل کیسز رجسٹر کیے جائیں گے۔ دفعہ 144 جان و مال کے تحفظ کے لیے لگائی گئی ہے۔ اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے، مزید تھریٹس موجود ہیں۔ پنڈی میں بار بار اجتماع کیے جاتے ہیں، بار بار کہا جاتا ہے کہ ملاقات۔ ایسی کوئی صورتحال جو کہ وہاں کے علاقے کے امن و امان کے لیے، عام آدمی کی زندگی کو متاثر کرے یا وہاں پر ہزاروں دوسرے قیدیوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالے، جس میں بانی خود بھی شامل ہے، تو یہ اس طرح کا احتجاج یا اس طرح کا اجتماع خدا نہ خواستہ کسی نقصان کا باعث نہ بنے، جس پر گہری نظر انتظامیہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ بعد میں کریں گے یہ خود 9 مئی کی طرح، لیکن بھرے گا پورا پاکستان۔ کریں گے خود، پھر مکریں گے۔
ایسی ملاقاتیں جس میں امن و امان برقرار نہ رہ سکے یا اس طرح لگے کہ ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، یعنی آپ اگر وزیر اعلیٰ یا وزیر ہیں تو یہ آپ کا استحقاق نہیں ہے کہ آپ کہ میری ملاقات کروائیں یا میرا فلاں کام کریں. یہ نہ آپ کا استحقاق ہے اور نہ آپ کے حلف میں یہ آپ کا فرض ہے. دفعہ 144 کی پابندی کروائی جائے گی. میں ان کے منتخب ممبرز کو بھی گزارش کروں گا کہ منتخب ممبرز کا زیادہ فرض بنتا ہے کہ قانون کے مطابق اس پر عمل کریں. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں یا ڈیالہ جائیں، دفعہ 144 کی کارروائی بلا تفریق کی جائے گی. اور یہ دہشت گردی ہونے کی وجہ سے یہ دفعہ 144 لگائی گئی ہے. اس پر مجھے امید ہے کہ دہشت گردوں سے تعاون نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے سہولت کاری نہیں کی جائے گی کہ اس طرح کے اجتماع کیے جائیں کہ جہاں وہ آسانی سے ایسا کوئی کام کر سکیں جو پورے پاکستان میں خوف و ہراس پھیلے اور لوگوں کی جانیں ضائع ہوں. ہم نے بھرپور سیکورٹی کے انتظامات کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں کوآپریشن چاہیے، پولیٹیکل جماعتوں کی بھی، سول سوسائٹی کی بھی. اور دوبارہ میں کہہ دوں، دفعہ 144 کو سختی سے نافذ کیا جائے گا اور پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اگر کسی صوبائی عہدیدار نے سرکاری وسائل استعمال کر کے کوئی سیاسی ایکٹیویٹی اسلام آباد یا کہیں اور کرنے کی کوشش کی. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر یہ بتائیے، دہشت گردی کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ دفعہ 144 کو وائلیٹ کیا گیا، تو یہ کہہ رہے ہیں گرفتاریاں میں ملائی جائیں گی. جو بھی قانونی کارروائی ہے، گرفتاری یا اس کا جو کوئی کیس رجسٹر کرنا ہے، بالکل کیا جائے گا، بلا تفریق کیا جائے گا. ہم نے انہیں ویسے بھی گزارش کی ہے کہ یہ کام نہ کریں. یہ امن و امان اور اس دہشت گردی کی صورتحال میں ہر صورت گریز کیا جائے ایسے اجتماعات سے جو اجتماعات میں دہشت گرد وہاں پر کوئی دہشت گردی کر سکے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج جو وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں بیسک پرپز ان کا یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے، تو اس حوالے سے حکومت کوئی غور کر رہی ہے کہ ملاقات کروا دی جائے تاکہ یہ انتشار جو ہے یہ پھیلے ہی نہیں؟ دیکھیں، ملاقات جو ہے وہ جیل حکام کا کام ہے، جیل مینول کے تحت ہوتی ہے. ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے آپ. یعنی ایسی ملاقات جس کے لیے آپ آلریڈی قانون وائلیٹ کر رہے ہیں، سڑکیں بلاک کر رہے ہیں، وہاں پر دھمکی اور دھونس سے چاہتے ہیں ملاقات. کیا ایسی ملاقاتوں سے ہر کوئی یہ رستہ نہیں اپنائے گا؟ اور اس بات کا فیصلہ یا جیل حکام جیل مینول سے کریں گے یا پھر عدالت میں آلریڈی یہ کیس ہے، عدالت اس کا فیصلہ کرے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد جو ماڈل جیل ہے اس میں سٹاف کا تقرر بھی کر دیا گیا، تقریباً وہ فنکشنل ہے. چونکہ بانی پی ٹی اے جو ہے وہ اسلام آباد کی حدود میں عدالتوں نے ان کو سزا دی ہے، تو کیا ان کو یہاں پہ منتقل کیا جا رہا ہے؟ دوسرا میرا سوال، آپ نے وی پی این کی بات کی، تو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ فائر والز لگائی گئی، اربوں روپے کا اس پہ خرچہ کیا گیا، تو کیا وہ منصوبہ ناکام رہا یا جو تھریٹ ہے ڈیجیٹل وہ زیادہ بڑھا؟ دیکھیں، جو وی پی این کے بارے میں بڑی احتیاط سے کام لی جا رہا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ یہ استعمال ہو رہا ہے. بالکل ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس سے آئی ٹی کا بزنس متاثر ہو، لیکن ہمیں آئی ٹی فرمز اور انٹرپرینورز جتنے بھی ہیں آئی ٹی کے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے وی پی این کو باقاعدہ رجسٹر کروائیں، کیونکہ دہشت گرد بھی یہی سہولت استعمال کر کے دہشت گردی کر رہے ہیں. دوسرا سوال آپ نے کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو کیا اسلام آباد منتقل کیا جا رہا ہے. دیکھیں، یہ ساری چیزیں قبل از وقت ہیں. ابھی جیل کے مکمل ہونے کے آخری مراحل، اس کا سٹاف کی ٹریننگ اور سٹاف کی ٹریننگ کے بعد وہاں پر ان کی ذمہ داریوں کا جب وہ آغاز کریں گے، جیل کا کچھ بالکل تھوڑا سا کام رہتا ہے، وہ مکمل ہوگی. وہ جیل کسی ایک فرد کے لیے نہیں بن رہی،
وہ اسلام آباد کی ضرورت ہے. اسلام آباد میں بہت دیر سے اسلام آباد کے جو قیدی یا جو ملزمان تھے وہ دوسری جیلوں میں بھیجنا پڑتا تھا. یہ بہت دیر سے ایک ایسا منصوبہ ہے جو کہ پچھلے ایک دہائی سے زیادہ لٹک رہا ہے, اور یہ وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کے حکم پر ایسے تمام منصوبے جو ضروری ہیں اسے فوری مکمل کیا جا رہا ہے. اس جیل کو تعمیر کرنا کسی ایک فرد سے منسلک نہ کیا جائے. سر یہ آخری سوال ایک بتا دیں سر, باقی دوست بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. سادہ زبان اور الفاظ میں بتا دیں کہ اگر آج سہیل آفریدی پروٹیسٹ کو لیڈ کریں گے تو 144 دفعہ کی خلاف ورزی کے تحت آج ان کو آپ قید کر سکتے ہیں, ان کو گرفتار کر لیں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, ہمیں امید ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. پشاور ہائی کورٹ کے حکم کو کے پی کے وزیر اعلیٰ اس پر عمل کریں گے. عدالتوں سے اگر پشاور ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملے تو اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں, اس پہ بڑی خوشی سے عمل کرتے ہیں. لیکن اگر اس کا کوئی دوسرا حکم اس پہ وہ عمل نہیں کریں گے تو عدالتی حکم عدولی کریں گے. میں نہیں چاہتے ہم کہ کوئی ایسا اقدام اٹھائیں جو ان کا پولیٹیکلی یہ جو سٹنٹ کرنا چاہتے ہیں یا شعبدہ بازی سیاسی کرنا چاہتے ہیں اس میں اس کا انہیں فائدہ ہو. یہ روز چاہتے ہیں, یہ جو 10-10 20-20 آ کے یہاں شور کرتے ہیں, ان کا دل ہے کہ کوئی ایونٹ ہو, ہم دردی لیں, کیونکہ سیاست تو ختم ہو گئی ہے. جو ہری پور ہار گئے ہیں, جو باقی بائی الیکشن لڑ نہیں سکے, جو اسمبلی میں پرفارم کر کے کوئی اتحاد نہیں بنا سکے, اسمبلی سے باہر کوئی بڑا اپوزیشن گرینڈ الائنس کوئی کام نہیں کر سکا, اب ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایک ہمدردی کارڈ رہ گیا ہے. یہ کارڈ کبھی کھیلا جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کو نہیں ملنے دیا جاتا ہے. میں نے پچھلے دنوں علیمہ باجی کا انٹرویو دیکھا ہے, انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے اپلائی کیا ہے. میں پہلے 3 دفعہ آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہمیں آپ اپنا ٹریکنگ نمبر دیں, ہم ان کے بیٹوں کو 24 گھنٹے میں ویزا دیں گے, ڈاکومنٹ پورے کر کے دیں. کیوں نہیں دیتے آپ؟ صرف ہم یہ میڈیا کے لیے بچے آنا چاہتے ہیں, بھی بچے 2 سال سے آ ہی نہیں پا رہے, 2 سال سے بچوں کے کارڈ رینیو نہیں ہوتے, ویزے نہیں لگتے. اور اسی طرح کا ہمدردی کارڈ اب کبھی صحت کے متعلق, کبھی ان کی زندگی کے متعلق. اللہ تعالیٰ سب کی زندگی کرے, صحت دے. یعنی لوگ اپنے لیڈروں کے لیے صحت کی اور زندگی کی دعا مانگتے ہیں. یہ واحد جماعت ہے جو ہر چند ہفتوں بعد یہ کہتی ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, وہ غائب کر دیے گئے ہیں, ان کی صحت اتنی خراب ہے کہ وہ پتہ نہیں اب جئیں گے کہ نہیں. یہ خود سے ایسی باتیں کرتے ہیں نہ کہ دعا کرنے کی بجائے. ہمدردی کارڈ کے لیے صحت ہو, ان کی جان, اور یہ ملاقات کو استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ باقی پولیٹیکلی اور کوئی چیز رہی نہیں ہے جس پہ یہ پالیٹکس کر سکے. لاسٹ گزشتہ کچھ روز سے ایک اہم نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کافی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. آج صرف دفعہ 144 آپ کے سیاسی مخالفین بھی دفعہ 144 پہ میں ذرا اپنے ڈپارٹمنٹ پہ دفعہ پلیز. کے پی کے کی اگر بات کریں وہاں پر ایسے تمام تر حالات موجود ہیں کہ گورنر راج کا نفاذ ہو جائے اور وفاقی حکومت کا اختیار بھی ہے, تو اس حوالے سے کوئی اختیارات استعمال کرنے کا کوئی آپشن ہے؟ دیکھیں سیاسی جماعت اور سیاسی حکومت کے ہونے کی وجہ سے ہم ایسا اختیار استعمال نہیں کرنا چاہتے, لیکن کے پی وزیر اعلیٰ اور پی ٹی آئی مجبور نہ کرے اور ایسے حالات زبردستی پیدا نہ کرے کہ یہ اس طرح کا اقدام اٹھانا پڑے. ہر صورت اس کو گریز کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں یہ اپنا فرض نبھائیں. بھی ملاقاتوں کی بجائے صحت, تعلیم ہے, دہشت گردی ہے. مجھے یہ بتائیے وزیر اعلیٰ کے پی کتنے دہشت گردی کے جو واقعات پچھلے 1 سے 2 ہفتے میں کے پی میں ہوئے ہیں, درجنوں لوگ شہید ہوئے ہیں, درجنوں زخمی ہیں, کسی ایک پر وہ تشریف لے کر گئے ہوں؟ ہر روز ملاقات کے لیے آپ اور سیاسی شعبدہ بازی کے لیے آتے ہیں. یار خدا کے لیے چلے آپ وہاں ایک کسی شہید کے گھر یا وہاں واقع جہاں ہوا ہے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے وہاں بھی چلے جائیں, سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھی کھڑے ہوں, دہشت گردی کے خلاف بھی ایسے ہی کہیں کہ ہم دھرنا دیں گے, ان کو ختم کریں گے. سو
ایسا کام نہ کریں کہ وفاقی حکومت کو آئینی اختیار استعمال کرنا پڑے. ہم سیاسی حکومت ہیں, سیاسی جماعت ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی بھی اقدام اٹھایا جائے. تھینک یو ویری مچ. اسلام آباد میں وزیر مملکت داخلہ امور طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا ہے. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لا رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے. اسلام آباد میں بھی دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا اور اسلام آباد کچہری دھماکے کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. خیبر پختونخوا میں دن بدن دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. دہشت گردی کے واقعات کے تناظر میں دفعہ 144 نافذ ہے. آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.